نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا ہے۔ آپ کے سپاروں پر اس کا صفحہ نمبر 11 ہے، صفحہ 12 پہ آ گئے ہیں۔ 11 سے شروع ہوتی ہے یہ آیت، 12 کے بالکل آغاز میں اس کے اوپر یہ آیت ہے۔ اب کل اس کا ترجمہ اور کچھ تشریح جو ہے وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب یہ جو حصہ ہے یضلو، وہ گمراہ کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے۔ یہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کو اللہ اس قرآن کی مثالوں سے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اب اس پہ جو ایک اعتراض سامنے آتا تھا اس کا جواب میں نے کل دے دیا ہے کہ قرآن پاک ساری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ ہاں، قرآن نے خود وضاحت کر دی وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ جو اللہ کی نافرمانی پر ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں وہی لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں، انہیں کوئی ہدایت میسر نہیں آتی۔ اب فاسق کس کو کہتے ہیں؟ کل میں نے اس کی تعریف کی تھی کہ فاسق جو ہے اس کا لفظی معنی ہے، فسوق کا معنی ہوتا ہے خروج، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا۔ اب اللہ کی اطاعت سے نکلنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوگی کہ بندہ اللہ کی عظمت کا اور اس کے احکامات کا سرے سے انکار ہی کر دے، اس کے احکام کو مانتا ہی نہیں، انکار کر دیتا ہے۔ اب اس صورت میں یہ جو نکلنا ہے خروج ہے، اس کو کفر کہیں گے، یعنی کافر کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کفار کے لیے فاسقین کا لفظ جو ہے وہ کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے، جس کی ایک مثال یہ بھی ہے وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یہاں پر فاسقین کافر کو کہا گیا ہے۔ اور فسق کی دوسری قسم، نکلنے کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ عملی طور پر اللہ کی نافرمانی کرے، احکام کو نہ مانے، وہ مسلمان ایمان والا ہو لیکن عملی طور پر جو نہیں مانے گا تو یہ خروج جو ہے یہ بھی فسق ہے۔ اب مسلمان کو بھی فاسق کہیں گے۔ کون سا مسلمان؟ دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور اس کے بعد اس نے توبہ نہ کی ہو۔ جس نے کبیرہ گناہ کیے ہوں اور اس کے بعد اس نے توبہ نہ کی ہو تو یہ شرعاً مسلمان ہونے کے باوجود فاسق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس نے کبیرہ گناہ تو نہ کیا ہو لیکن صغیرہ گناہوں کو اس نے اپنی عادت ہی بنا لیا ہو، اس پر اس کا دوام ہو، مستقل طور پر وہ صغیرہ گناہ کرتا رہتا ہو اور اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اور صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ لا تنظر الی الخطیۃ، لا تنظر الی صغر الخطیہ، تم اس بات کی طرف نظر مت کرو کہ جو گناہ چھوٹا سا ہے، یعنی اس کو صغیرہ کبیرہ کی تقسیم میں تم لگے ہوئے ہو کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، تو صغیرہ جس کو تم کہتے ہو اس بات پہ نظر کرو کہ کتنے بڑے عظیم رب کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ آدمی گناہ کا کام کرے اور نافرمانی کرے؟ کس کی؟ اس رب العالمین کی کہ جو ساری کائنات کا رب ہے۔ تو چھوٹا بھی جو ہے وہ جب اس پہ آدمی مصر رہتا ہے، مستقر رہتا ہے، اس پہ دوام رہتا ہے، اس سے بچتا نہیں، تو ایسا آدمی بھی فاسق ہے۔ اب یہ تو تعریف ہوگی جی فاسق کی کہ دائمی وہ گناہ کرنے والا آدمی۔ اور دوسرا میں نے کہا تھا فاجر، ساتھ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جی فلاں فاسق اور فاجر ہو گیا، یہ کام کرو گے تو فاسق اور فاجر ہو جاؤ گے۔ تو فاجر کیا ہوتا ہے؟ تو فاجر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ان گناہوں کو اعلانیہ طور پر برملا سب کے سامنے کر رہا ہو اور اس پہ ڈٹا ہوا ہو، جرأت کے ساتھ کر رہا ہو کہ ٹھیک کرتا ہوں اور اس پر مصر ہو۔ اب جب اعلانیہ ان گناہوں کو کرے گا تو یہ گناہ جو ہے یہ اس کے ساتھ فجور بھی ہے۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ فاسق اور فاجر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ میری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن اعلانیہ جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اب گناہ بھی کر رہا ہے اور اعلانیہ کر رہا ہے اور اس پہ ڈٹا ہوا ہے، اسے ندامت بھی نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں بھی ہوتی، اور کھلے عام جو ہے وہ ان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اب ان دونوں کی ایک مثال جو ہے وہ یہاں میں ذکر کر دوں
پہلے بھی اس مسئلے پر کافی وضاحت جو ہے وہ میں کر چکا ہوں ایک گفتگو میں، وہ یہ کہ فاسق اور فاجر کی کوئی ایک مثال کہ جو عمل کرنے کی وجہ سے انسان فاسق بھی بنتا ہو اور فاسق بننے کے ساتھ ساتھ فاجر بھی بنتا ہو، یعنی وہ گناہ کبیرہ ہو، اس سے اس نے توبہ بھی نہ کی ہو، اور گناہ بھی ایسا ہو کہ جو اعلانیہ ہو۔ اب اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، ایک آدمی جب وہ داڑھی منڈاتا ہو یا ایک مشت سے زیادہ کم کرتا ہو، داڑھی کٹوانا ایک مشت سے یا جب بالکل منڈانا، اب یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ داڑھی جو ہے یہ کیا ہے، یہ سنت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا داڑھی رکھنا کیا ہے، سنت ہے۔ اب سنت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا شرعی حکم سنت ہے، بلکہ یہاں پر سنت کہنے سے جس نے سنت لکھا یا کہا نا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور صرف ایک نبی کی سنت نہیں، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، ان کا طریقہ، سب نے داڑیاں رکھی ہیں۔ تو یہ داڑھی رکھنا کیا ہے، سنت اس وجہ سے کہتے ہیں، ورنہ شرعی حکم میں یہ کیا ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اب جو اس کو چھوڑے گا وہ کیا ہوگا، کاٹے گا یا داڑھی منڈائے گا، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اب ظاہر ہے جب تک وہ منڈاتا رہتا ہے اس نے توبہ کی ہے، اب توبہ نہیں کی، اب توبہ نہیں کی تو کیا ہوا، وہ فاسق ہے۔ اور یہ گناہ ایسا، پھر توبہ نہیں کی، فاسق بھی ہے، اور فاسق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فاجر کیوں ہے، اعلانیہ سرعام یہ کام کر رہا ہے، وہ روزانہ جو ہے وہ داڑھی منڈا کر خوب جو ہے وہ چمک دمک کی اور خوش ہو کر کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، ساری محفل مجلس میں جاتا ہی تب ہے کہ جب وہ پہلے جو ہے وہ اپنے چہرے پہ اس طرح پھیر کے جاتا ہے، تو یہ ساتھ جو ہے کیا کر رہا ہے، اعلانیہ یہ بغاوت کر رہا ہے اللہ کی ذات کی اور اس کے حکم کی۔ اب یہ فاجر بھی ہے، فاسق اور فاجر بھی ہے، اور ساتھ ہی مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ فاسق اور فاجر وہ ہے کہ جس کا گناہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ مسلسل لگا ہوا ہے۔ باقی جتنے کبیرہ گناہ ہیں نا وہ وقتی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے بدکاری کی، وقتی ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ کیا اس نے، وقتی ایک وقت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ جب ایک آدمی بدکاری کرتا ہے نا تو بدکاری کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان اس سے سلب کر کے اوپر معلق کر دیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گناہ کو ختم کر دیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایمان پھر لوٹ آتا ہے، وہ کافر نہیں ہوا گناہ کبیرہ سے، لیکن وہ یہ جرم ایسا تھا کہ ایمان اور یہ اتنی برائی یہ یکجا نہیں رہ سکتے، اللہ نے اس وقت کم از کم اس کا ایمان اس سے ہٹا لیا تھا۔ تو گناہ کبیرہ جب کرتا ہے نا بندہ تو ایمان کیا ہوتا ہے، ہٹ جاتا ہے، لیکن تھوڑے وقت کے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ چوری کی ہے، چند منٹوں کی بات تھی، اس نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، کچھ منٹوں کا کام تھا، اس نے ڈاکہ ڈالا، لیکن یہ جو جرم میں آدمی سویا ہوا ہے یہ گناہ کبیرہ اس کے ساتھ ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں، گناہ کبیرہ داڑھی منڈانے والا اس کے ساتھ ہے، ہم حج کر رہی ہیں، گناہ کبیرہ اس کے ساتھ ہے، ہم پورا دن رمضان کا روزہ بھی رکھ رہی ہیں، گناہ کبیرہ کیا اس کے ساتھ ہے، اور یہ اعلانیہ بغاوت ہے، لہذا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارا اس کی طرف جو وہ توجہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ داڑھی رکھنا یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے، اور جن مسلمانوں کو شعائر اللہ کے تقدس کا خیال نہ ہو تو باقی احکامات کا وہ خیال کیسے رکھیں گے؟ بھئی غیر مسلم اور کافر بھی ان کے ہر اہل مذہب جو ہوتا ہے نا اس کے مذہب کی کچھ چیزیں اس کی پہچان ہوتی ہیں، یہ مسجدیں یہ اسلام کے مسلمانوں کی پہچان ہے، یہ داڑھی رکھنا یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اب یہ شاعر اللہ ہیں، اب ان کے تقدس کا ہمیں خیال نہ ہوگا تو باقی احکامات کا خیال کہاں پہ ہوگا؟ غیر مسلم بھی اپنے شاعر کا جو ان کی علامتیں ہیں ان کے مذہب کی اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ یہ جو گاندھی تھا انڈیا کا، ہمارے قائد اعظم کے ساتھ اس زمانے کا جو لیڈر تھا ان کا گاندھی، اب یہ گاندھی جو تھا جب ظاہر ہے ان کے مذہب میں یہ کیا کرتا تھا، اس کا شعار کیا تھا، یہ جو ہے وہ دھوتی پہنتا تھا، اس کا جو لباس ہوتا تھا وہ ایک دھوتی اس نے پہنی ہوتی تھی، اور اس کا جو ہے وہ علامت تھی اس کی جماعت کے لوگوں کی۔ اب اس کو ایک موقع پر جا کر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی اسمبلی میں اس نے تقریر کرنی تھی۔ اب یہ وہاں پہ مدعو تھا، بلایا ہوا تھا، ساری دنیا سے لیڈر آئے ہوئے تھے، اور انڈیا سے برے صغیر سے یہ گیا ہوا تھا۔ اب لباس کیا ہے، وہی اس نے جو ہے وہ چادر باندھی ہوئی ہے سلوار کی جگہ، اور اسی حال میں وہ پہنچ گیا ہے۔ اب جو ہے وہ وہاں جا کے جب پہنچا نا تو اس کو بتایا گیا کہ جی آپ پہلے جو ہے یہ اتار کے یہ اس کو اتاریں گے، دھوتی اتار کر اندر آئیں گے، اس کی جگہ جو ہے وہ دوسرا لباس پہنیں گے تو آپ کو تقریر کرنے کا موقع ملے گا، ورنہ یہاں کے ضابطے کے مطابق آپ اس صورت میں اس لباس میں آ کر
یہاں تقریر نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا کوئی لیڈر ہوتا، یہ تو پہلے ہی پینٹ شرٹ پہن کے تیار ہو کے جاتے ہیں، بالکل ان کے لباس میں، ان جیسے ہولیے میں یہ پہلے ہی تیار ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اس لباس میں تھا۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی تقریر کرنے دیں تو آپ کی مرضی، نہیں کرنے دیتے تو آپ کی مرضی، یہ میرا شعار ہے اور اس میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اب ڈٹ گیا اپنی بات پر۔ اس ڈٹنے کا فائدہ پھر کیا ہوا اسے؟ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، نہیں پہنتے کوئی دوسرا لباس تو چلو اسی لباس میں آ جاؤ۔ جب ایک آدمی اپنے موقع پہ ڈٹ جاتا ہے نا تو دوسرا جو خود بہت پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے باطن نظریے پہ ڈٹا ہوا تھا کہ میرا شعار ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن ہمیں بھی کبھی خیال آیا کہ یہ داڑھی رکھنا یہ اسلام کے شعار میں سے ہے، شاعر اللہ میں سے ہے؟ ہم اس کو جو ہے وہ کس طرح اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ سریعام اللہ کی بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے محبت تھی اور اس کے خلاف سے کتنی نفرت تھی۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر مسلم فارسیوں کے، یہاں کے ایران کے جو ہے وہ کچھ بادشاہ نے اپنے سفیر بھیجے تھے 2۔ اب یہ پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو وہاں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ سفیر آگے۔ اب ان سفیروں کی کیفیت کیا تھی؟ ان دونوں کی داڑیاں نہیں تھی، اور داڑھی منڈانے کی زمانہ جاہلیت کے بعد سے، جب سے اسلام کا ظہور اور اس کے بعد سے تاریخ میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آغاز بھی فارسیوں سے ہوا تھا۔ ایران سے انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور داڑھی منڈانے والوں کو اپنے ہاں وہ مخنث، ورنہ تو غیر مسلم بھی اس دور کے لوگ سارے یہ مخنثین کی علامت ہوا کرتی تھی، یہ مردوں کی علامت نہیں تھی کہ ان کی مردوں کی علامت کیا ہوتی ہے کہ ان کی داڑیاں ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو مستقل مختلف قسم کی، کچھ فرشتے آپ نے سنا ہوگا حدیث میں موجود ہے، ہر وقت جو ہے وہ قیام میں رہتے ہیں، کچھ رکوع کی حالت میں، کچھ سجود کی حالت میں، کچھ تحیات میں، اور ان ساروں کی عبادت کو جمع کر کے ہمیں اللہ نے نماز کی شکل میں ایک عبادت یہ دے دی۔ کچھ اور تسبیحات میں کاموں میں لگے رہتے ہیں، کچھ تکوینی امور میں لگے ہوئے ہیں۔ انہی فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ تسبیح پڑھتے ہیں، اور تسبیح کیا ہے؟ سبحان من زین الرجال باللخاء والنساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مردوں کو داڑھی دے کر ان کو زینت بخشی ہے اور عورتوں کو سر کے بال عطا کر کے ان کو زینت بخشی ہے۔ اب وہ عورت کہ جس کے سر کے بال مونڈے ہوئے ہوں، منڈاتی ہو بالکل، اور کہے کہ میں خوبصورت لگتی ہوں، کیا وہ خوبصورت لگتی ہے؟ تو جس طرح عورت سر کے بال منڈا کر خوبصورت نہیں رہتی، اسی طرح مرد جو ہے وہ اپنی داڑھی منڈا کے خوبصورت نہیں رہتا۔ اس لیے اس چیز کا ہمیں بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اس بات کو ہم سمجھیں، اس کو سنیں، اور شاعر اللہ میں سے جو چیز ہے اس کا مکمل اہتمام کریں، اور اپنے نبی کے مقدس چہرے کا شرم اور حیا کرتے ہوئے ہم بھی اپنے چہروں کو خوبصورت بنائیں۔ اب کیا ہوا؟ وہ آئے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اور کافر کے لیے داڑھی رکھنا، شریعت کے احکام پہ عمل کرنا یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے تو وہ مسلمان ہو گے تب کوئی حکم ان پہ نافذ ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چہرے اتنے ناپسند تھے کہ جیسے وہ دونوں آدمی آئے نا تو اللہ کے نبی نے ان سے منہ پھیر لیا، اور ساتھ ہی بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے ساتھ فرمایا تمہیں کس نے حکم دیا اپنی شکلوں کو بگاڑو؟ تو پتہ کیا چلا یہ شکلیں کیا ہوتی ہیں؟ بگڑ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو پکڑ کر اس کی داڑھی تلف کر دے، تلف کرنے کا مقصد ہے کہ اس طرح نکال دے کہ دوبارہ وہ داڑھی پیدا نہ ہو، چمڑا اکھیڑ دیا یا کسی طرح جڑ سے نکال دی پوری داڑھی کسی آدمی کی، اب اس سے پوری دیت وصول کی جائے گی۔ یعنی جس طرح ایک انسان کی جان کو ضائع کرنے کا جرم ہے، اتنا ہی جرم یہ ہے کہ اس کی داڑھی کو تلف کر دے، اور جس نے مونڈ دی ہے کسی دوسرے کی داڑھی تو اس پر تعزیر واجب ہوگی، وقت کا قاضی اس کو جو ہے وہ سخت سزا دے گا، اس کے لیے سزا متعین کرے گا۔ تو یہ وہ عمل ہے۔ اب اللہ کے نبی فرمائے کس نے تمہیں کہا ہے شکلیں بگاڑی ہوئی ہیں تم نے؟ اب وہ کہنے لگے جی کہ ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ رب سے مراد کیا تھا؟ ان کا بادشاہ، ہمارے بادشاہ نے کہا ہے۔ وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے کہ ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی داڑیاں منڈا دیں اور مونچھیں بڑی بڑی کر لیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑیوں کو بڑھاؤں اور مونچھیں جو ہے وہ چھوٹی کراؤں، اس لیے میرے رب کا یہ حکم ہے۔ تو یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اس لیے اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔
مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہدائے بالاکوٹ میں سے، سکھوں کے ہاتھوں یہاں بالاکوٹ میں جو آ کر شہید ہوئے تھے، آج بھی ان کے وہ مرکز مبارکہ کہاں پہ ہے؟ بالاکوٹ میں۔ سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کے ساتھ سید احمد شہید رحمہ اللہ۔ یہ سید احمد شہید رحمہ اللہ بڑے حاضر جواب اور بڑے دلچسپ اور مجاہد قسم کے عالم تھے۔ اب ایک دفعہ ایک آدمی ان کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جی یہ داڑھی رکھنا جو آپ اس پہ زور دیتے رہتے ہیں، تو یہ داڑھی اس کی کیا حیثیت ہے اسلام میں؟ یہ چیزیں انسان کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ اور کہا کہ جو چیزیں انسان کی ضرورت تھی نا یا ضروری تھیں وہ پیدا ہوتے وقت انسان کے پاس موجود تھیں۔ ہاتھ اس کے لیے ضروری ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں نا۔ آنکھیں اس کے لیے ضروری ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے آنکھوں سمیت ہوتا ہے۔ کان ضروری ہیں، بچہ پیدا ہوا کانوں سمیت۔ پاؤں ضروری ہیں، بچہ پیدا ہوا پاؤں سمیت۔ جو چیز ضروری تھی، جو ہونی چاہیے، بچہ پیدا ہوا اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب یہ تو بعد کی چیز ہے اور فضول چیز ہے، نعوذ باللہ، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ اس نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ بڑے آدر جواب تھے نا، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک کہتے ہو۔ اب جب تو پیدا ہوا تیرے دانت تھے؟ کہتا ہے یہ دانت تو نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو پہلے دانت پہلے نکالنے کا انتظام کرو نا، داڑھی بعد میں منڈانا۔ تو دانت بھی نکال دو، پھر داڑھی منڈا رہی ہو تو دانت بھی نکالو، یہ بھی پیدا ہوتے ساتھ نہیں تھے۔ تو یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور آخری بات اس ضمن میں کہہ دوں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متحدہ ہندوستان تھا اس وقت، تو یہاں پنجاب میں لاہور میں ان کا بیان تھا کالج میں، خالصہ کالج میں، یہاں اسلامیہ کالج میں، لاہور میں اسلامیہ کالج میں ان کی تقریر تھی۔ وہاں کالج کے لڑکے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ان سے خطاب ہوا۔ بعد میں کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھے تو وہ سارے لڑکے سامنے آ کے بیٹھ گئے، گپ شپ بھی شروع ہو گئی۔ تو شاہ صاحب نے پھر ان نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو کتنے خوبصورت ہو تم، نوجوان آدمی ہو، تمہارے خوبصورت چہرے ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست ہو، تو بیٹا یہ داڑیاں رکھ لو تم سارے، کہ تمہاری داڑیاں ان چہروں پہ داڑیاں ہوں تو کتنی خوبصورت لگے۔ اب نوجوان تھے، انہوں نے بے تکلفی میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کالج کے ماحول میں داڑھی رکھنا بڑا مشکل ہے، کالج کا ماحول ہے اور نوجوان آدمی کالج کے ماحول میں داڑھی رکھے، اس کے لیے بڑے ایمان، یقین اور پختگی کی ضرورت ہے، یہ بڑا مشکل ہے یہاں پر۔ شاہ صاحب نے ان سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خالصہ کالج والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، اسلامیہ کالج والوں کے لیے مشکل ہے۔ تم مسلمان ہو کر داڑھی نہیں رکھ رہے، اور سکھوں کا شعار کیا وہ اپنے بالوں کو چھوڑے رکھتے ہیں، مونچھیں بھی، داڑھی بھی، سر کے بال بھی، ان کے لیے مشکل نہیں۔ ان کے کالجوں میں جا کے دیکھ لیں، کالج کا لڑکا ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس نے سب نے یہی کام کیا ہوتا ہے، ان کو شرم نہیں آتی۔ اور تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے۔ تو فسق اور فجور کی ایک بڑی واضح سی مثال کہ جو ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہے، اور بھی کئی گناہ ہیں کہ جو فسق ہیں، ہر گناہ ایک کبیرہ جس کے بعد توبہ نہ ہو، یا صغائر کہ جن پہ انسان مستقل عمل کر رہا اور اس کو نہ چھوڑ رہا، وہ عادت ہی بنا لی ہو، ان کی وجہ سے بندہ فاسق ہو جاتا ہے۔ جب یہ گناہ اعلانیہ کر رہا ہو تو بندہ فاجر ہو جاتا ہے۔ تو ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات، بہت سارے ہمارے بزرگ ماشاءاللہ ان کی خوبصورت داڑیاں ہیں، تو داڑھی والا چہرہ کائنات میں سب سے خوبصورت ترین چہرہ کس کا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا، اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا، بزرگان دین کا، ان کے چہرے سب سے خوبصورت اور پیارے تھے۔ تو پتہ کیا چلا سب سے پیارے اور خوبصورت چہرے کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے اوپر داڑیاں ہوں۔ تو داڑھی رکھنی ہے، اور ایک مجھ سے کم جو ہے وہ کٹوانی بھی نہیں۔ ایک مجھ سے زیادہ ہو تو بے شک کٹوا دیں کینچی سے، اس سے کم جو ہے وہ کاٹنی بھی نہیں اور منڈانی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔